اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. خواتین و حضرات، جولائی 1995 میں یہاں پہلا خطبہ جمعہ دینے کا موقع ملا. 24 سال کے بعد آج پھر یہ شرف ملا آپ بزرگوں، نوجوانوں، صاحب علم و فضل اور دانشوروں کے سامنے حاضری کا موقع اور اس کی سعادت ملی. آج میں انشاءاللہ انسانی زندگی میں تبدیلی اور ارتقاء، چینج اینڈ ڈیولپمنٹ کے موضوع پر بات کروں گا. نزول قرآن کا مقصد یہی تھا کہ انسان بدلے اور بدلنے کے بعد اس کی زندگی کے اندر ارتقاء ہو، نشو و نما ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی یہی مقصد تھا. آپ بھی دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو ایڈریس کیا تو ایک چینج کا مطالبہ کیا. زندگی جس ڈگر پر چلی جا رہی تھی، انسان صرف دنیا اور اس کی لذتوں کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اسے ایک عظیم افق میں زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا اور اس کے لیے آپ نے ان کی نشو و نما کی، ان کی صلاحیتوں کا ارتقاء کیا، جسے قرآن اصطلاح میں ہم تزکیہ کہتے ہیں. قرآن کا یہ مطالبہ اس آیت میں بھی آپ کو ملے گا جس کی تلاوت میں نے ابھی کی. سورہ حدید آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے آگے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کے آگے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے آگے ان کے دل جھک نہ جائیں. وما نزل من الحق، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو حق نازل کیا، جو کتاب نازل کی، جو رہنمائی ہمارے لیے اس نے بھیجی، کیا ان باتوں کی روشنی میں ابھی اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کی زندگی بدل جائے، ان کے دل جھک جائیں، ان کے اندر چینج پیدا ہو؟ کہا جاتا ہے کہ فضیل بن عیاض نام کا ایک ڈاکو تھا، اور جب کبھی کسی گاؤں اور قریے پر وہ دھاوا بولتا تو لوگ سہم جاتے، اور بڑا ہی ماہر لٹیرا تھا. اگر آپ کو بعض ایسے گاؤں کو جانے کا موقع ملا ہو جہاں ہلی ٹیرین ہو تو راستے سے گھروں کی چھت پر چھلانگ لگایا جا سکتا ہے. ویسے ہی ایک رات وہ گھروں کی چھتوں پر سے اپنے گھوڑے پر سوار چھلانگ مارتے ہوئے چلے جا رہے تھے. رات کا وقت تھا، تہجد کا وقت تھا. کوئی بندے خدا اس وقت قرآن کی آیت تلاوت کر رہا تھا، اور اسی آیت کی وہ تلاوت کر رہا تھا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے آگے ان کے دل پگھل جائیں، ان کے دل جھک جائیں، ان کی زندگی بدل جائے؟ جیسے ہی یہ آیت ان کے کان میں پڑی، ان کی دل کی دنیا بدل گئی. ان کے دل کے اندر ایک فیصلہ انہوں نے لیا کہ اب تک جو زندگی بے راہ روی کی تھی اسے چھوڑنا چاہیے، اور اللہ نے جو شجاعت دی، جو ہمت دی، جو فکر کی بلندی دی، جو خیالات دیے، اس کو اپنی ذات کی بہتری اور دنیا کے لیے بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے. انہوں نے چینج کیا، اور کہا جاتا ہے کہ بعد میں وہ بہت بڑے صوفی، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے ولی اللہ بنے. حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ مکہ وہ تجارت کی غرض سے اپنے قبیلے سے آیا جایا کرتے تھے، اور آئے تو ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا کہ یہاں ایک آدمی محمد نام کا اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ذرا اس سے ہوشیار رہنا. کئی دنوں تک وہ اپنی کان میں روئی ٹھوس کر چلتے پھرتے اور کام کرتے ہیں. لیکن ایک دن ان کے من میں ایک بات آئی، میں بھی تو بڑا شاعر ہوں،
دیکھ لیں گے محمد کون سی شاعری کرتے ہیں، کون سا کلام سناتے ہیں۔ شاعری کے تمام اصناف سے میں بھی تو واقف ہوں، دیکھ لیا جائے۔ کانوں کی روئی نکال کر پھینکا، پوچھا لوگوں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے بتایا کہ وہاں کعبۃ اللہ کی دیوار سے جو صاحب ٹیک لگا کر بیٹھے وہی ہیں۔ ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ شاعر ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ کی باتوں میں کوئی تاثیر ہے اور آپ لوگوں کو اپنا کر لیتے ہیں، ذرا سنائیے تو سے، میں بھی دیکھتا ہوں کیا شاعری کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں شاعری نہیں کرتا، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس اللہ کا کلام آتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیتوں کی جو تلاوت کی، آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ طفیل بن عمرو دوسی کی دل کی دنیا بدل گئی اور ایک جسٹ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی جادوگری نہیں ہے، یہ کوئی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے آگے ان کا دل جھک گیا اور کہا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں میرا دل اس کی صداقت پر گواہی دیتا ہے، بتائیے مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ پڑھے اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد وہ اپنے قبیلے کی طرف گئے تو جا کر وہاں بھی انہوں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ ایک سیکنڈ کا وہ چینج ہوتا ہے، چینج کے لیے مدت چاہیے نہیں، چینج کے لیے بہت برس نہیں، بہت سے برسوں کی محنت نہیں، بلکہ ایک سیکنڈ ایک فلیش ہوتا ہے جہاں سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تبدیلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہر انسان کا یہ اپنا کام ہے۔ لک بیک، لک اہیڈ، لک ود ان۔ آدمی اپنے ماضی کو بھی دیکھے، آگے اسے کیا کرنا چاہیے اس پر بھی غور کرے، اور لک ود ان جب انسان اندر جاتا ہے تب اس کا وہ پرسنل ڈیسیشن ہوتا ہے۔ میری زندگی کو آپ 100 تقریر سنا دیں، 100 کتابیں پڑھوا دیں، میں اپنی زندگی بدل نہیں سکتا جب تک کہ میں خود فیصلہ نہ لوں کہ مجھے بدلنا ہے۔ یہ ہے اصل میں گر، کہ انسان کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی چینج نہیں کر سکتا، یہ سارے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو بھی بھیجا، کتابوں کو بھی بھیجا، لیکن ہدایت کا کام ان کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ بندہ جب تک فیصلہ نہیں لیتا، خلق کے اندر جب تک آدمی وہ ڈیسیشن نہیں لیتا، اس وقت تک اس کے اندر چینج نہیں آتا، اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ وہ ایک بجلی کی کون کے مانند، وہ ایک چمک، ایک گویا کہ ڈیسیشن ہوتا ہے جب آدمی اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیتا ہے۔ لارن بوتھ جو انگلینڈ کی جو لیڈی نمبر 1 تھی، اس کی بہن ہم کو معلوم ہے، مشہور وہاں کی جرنلسٹ تھی، اور اس نے اسلام قبول کیا تو ایران میں قم گئی تھی، اور وہاں ایک صوفی بزرگ خاتون کا مزار ہے فاطمہ معصومہ کے نام سے۔ وہاں ایک منگل کی شام ہو گئی، وہاں بیٹھی رہی، اس کے بعد باہر آئی تو اس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ لوگوں نے پوچھا ہاؤ ڈڈ یو کنورٹ ٹو اسلام، تم کیسے مسلمان ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ نو آئی ڈڈ ناٹ کنورٹ، آئی ریئلائز دیٹ آئی ایم اے مسلم، میں نے محسوس کیا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھ پر اس وقت جو روحانی مسرت طاری ہوئی، جو اضطراب ربا کیفیت طاری ہوئی، اور زندگی کا جو اضطراب ہے، جو پریشانیاں تھیں، ان سب سے خالی ہو کر میرے دل کے اندر ایک نور آیا اور میں نے محسوس کیا کہ میں مسلمان ہوں، اور میں نے وہیں سے جو طے کیا کہ اب مجھے مسلمان کی زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ زندگیوں میں ایک نہیں، 2 نہیں، ہم آپ کو 10 واقعات سنا سکتے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی کا جو عمل ہوتا ہے وہ انسان اگر اپنے ماضی کو دیکھے، اپنے آگے کو دیکھے اور لک ود ان جب اندر جاتا ہے تو اٹس اے ڈیسیشن، میرا پرسنل ڈیسیشن ہوتا ہے جہاں میں بدل سکتا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو یہی جو خطبات جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے، یہ جو تذکیریں ہوتی ہیں، یہ جو نماز فجر اور مغرب اور عشاء میں جہری تلاوت کی جاتی ہے، یہ سب گویا کہ اسٹرائک کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں آدمی جو ہے وہ وہاں ایک ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے جہاں اپنے قلب کے اندر تبدیلی کا فیصلہ کرتا ہے۔ نمبر 1، تبدیلی ہونے کے بعد انسان بیٹر بننا چاہے تو اس کے بعد انسان جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ ترقی کے سلسلے میں انسان اپنی زندگی کے اندر 8 پہلوؤں سے ارتقا پذیر ہو، نشو و نما ہو، اس پر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بات کروں گا کہ وہ کیا 8 گوشے ہیں جہاں انسان اپنی تربیت کرے، اپنا تزکیہ کرے، اپنا سیلف ڈیولپمنٹ کرے، اور اپنی زندگی کو تراش خراش کے ٹرم کر کے اپنے آپ کو بہتر بنائے، سنوارے اور سنگھارے۔ اس کے 8 پہلوؤں میں سے سب سے جو پہلا جو موضوع ہے یا پہلو ہے وہ ہے انسان روحانی ارتقا پذیر ہو، روحانی اس کی ترقی ہونی چاہیے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی جو بنیاد ہے وہ اصل میں اس کا ایک روحانی وجود ہے، اور اس روحانی وجود کے سپورٹ کے لیے اسے ایک جسمانی وجود بھی دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان ایک جسم رکھتا ہے اور ایک روح بھی رکھتا ہے، نہیں، بلکہ ایک روح رکھتا ہے، اس کے سپورٹ کے لیے ایک جسم بھی دیا گیا۔ یہ عارضی ہے، اسے چھوڑ کر انسان خدا کے پاس جانے والا ہے، اور اسی روح سے سوال ہوگا، اسی روح کو جزا ملے گی، اسی روح کو سزا ملے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ابدی کی زندگی ملے گی، اور جنت یا جہنم کا فیصلہ اسی روح کے لیے ہے۔ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، قرب خداوندی کیسے پیدا کی جائے، اللہ سے قربت کیسے پیدا کی جائے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر ایک ڈیوائن سپارک پایا جاتا ہے، ایک مقدس چنگاری پائی جاتی ہے خدا کی روح سے، خدا کے نور سے انسان پیدا ہوا۔ خدا نے کہا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے جب اپنی روح کو آدم کے اندر پھونکا
تو انسان کے اندر ایک مقدس چنگاری، ایک ڈیوائن سپارک پایا جاتا ہے۔ اسے شعلہ جوالا کیسے بنایا جائے، اسے نور کیسے بنایا جائے جس سے خود اس کی زندگی منور ہو، معاشرے کی زندگی منور ہو، سیاسی اور سماجی زندگی بہتر ہو جائے، یہ ہے روحانی ارتقاء۔ اس پر آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ کیسے میں آگے بڑھوں، کیسے میری نمازیں بہتر ہوں، قرآن بہترین سورس ہے اس سے میں کیسے قریب ہوں، دعاؤں میں وہ تاثیر کیسے پیدا ہو۔ ہم دعائیں عموماً کرتے ہیں لیکن وہ بے تاثیر دعائیں ہوتی ہیں، اس کے اندر کوئی حرارت نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہوتی، اس کے اندر خدا سے کنیکٹیوٹی کا کوئی احساس اور جذبہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نے دعا کے ساتھ دو سفکس کو جوڑ دیا۔ یا تو ہم نے کہا دعا پڑھنا یا دعا مانگنا۔ تو دعا پڑھنا ہے تو ربنا آتنا ربنا ظلمنا پڑھ کے لوگ جو ہے سورت پہ پہنچ لیتے ہیں، اور دعا مانگنا ہے تو صرف انسان مانگنے کی لسٹ خدا کے سامنے پیش کرتا ہے، خدا کو مشورے دیتا ہے، میرا یہ کام ایسے کر دے، وہ کام ویسے کر دے۔ حالانکہ خود دعا کرنا ہوتا ہے، دعا ایک پکار ہے، دعا خدا سے کلام ہے، دعا خدا سے کمیونیکیٹو ریلیشن شپ ہے، ایک اس سے کلامی تعلق ہے، اس میں خدا کی حمد، اس کی ثنا بیان کرنا، اس کی صنائی اور کاریگری کا اعتراف کرنا، اس کے احسانات کو یاد کرنا، اس کے آگے جھک جانا، دعا کی ایک بڑی تاثیر ہے۔ تو روحانی زندگی میں قرآن کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، ذکر اللہ کے ذریعے سے کیسے ہم خدا سے قریب ہو سکتے ہیں۔ بندگان خدا کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا کر، پیاسوں کو پانی فراہم کر کے، اور ننگوں کو کپڑا پہنا کر، بھوکوں کو کھانا کھلا کر کیسے ہم خدا سے قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک منصوبہ ہے جس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ قرب خداوندی یہ ہمارے لیے روحانی ارتقاء کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو ہے وہ نظریاتی، علمی اور فکری ارتقاء انسان کا ہونا چاہیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے ممتاز فرمایا، اور جانوروں اور دیگر جتنے مخلوقات کائنات میں پائی جاتی ہیں ان سب میں انسان کے لیے یہی سپریمیسی ہے، عقل۔ لیکن عقل کی غذا جو مطالعہ ہے، غور و فکر ہے، کائنات پر غور و فکر کرنا، سماج کا مطالعہ کرنا، کتاب کا مطالعہ کرنا، قرآن کا مطالعہ کرنا، حدیث کا مطالعہ کرنا، نظریات کا مطالعہ کرنا، دنیا کو سمجھنا اور اس میں رہنمائی دینا، یہ عقل و فکر کی نشو و نما ہے، اس کا ارتقاء ہے۔ پہلا ہے اسپرچول گروتھ، دوسرا ہے انٹلیکچوئل گروتھ۔ آج امریکہ دنیا میں امام کیوں ہے؟ اس لیے کہ علمی برتری اس کے پاس موجود ہے، علمی لیاقت اس کے پاس موجود ہے۔ جب علم کی برتری آئے، جب علم کی لیاقت آئے اور نالج کی سپریمیسی کسی کے پاس آئے تو پھر اکنامک پاور بھی آتا ہے، ملٹری پاور بھی آتا ہے اور پولیٹیکل پاور بھی آتا ہے، سارے پاورز بعد میں آتے ہیں۔ پہلی چیز ہے علم و فکر کی صلاحیت اور بلندی۔ ایک زمانے میں دنیا میں علم و فکر کے امام تھے ہم، لیکن اس کے بعد جیسے ہمارا زوال ہوا تو اس کے بعد علم و فکر کی دنیا میں اس کلاس میں ہم آخری بینچ کے بیک بینچر ہو گئے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مطالعہ کرتے ہیں؟ قرآن کی تفسیر کا مطالعہ، احادیث پہ غور و فکر، جو دنیا کے جدید ازمز، فلسفے، نظریات آتے ہیں ان کا مطالعہ۔ آج تو مطالعے کا ذوق ہمارا کم ہو گیا، پڑھتے نہیں، صرف ہیڈ لائن سے ہم کام چلاتے ہیں۔ تو دوسری چیز ہے علم و فکر کی برتری، اس کی نشو و نما اور اس کا ارتقاء ہونا چاہیے، دوسرا ہے۔ تیسرا ہے جذباتی نشو و نما، جذباتی ارتقاء۔ ایموشنز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ایموشنز انسان کو ڈرائیو کرتے ہیں، جذبات انسان کو لے کر چلتے ہیں۔ جذبات میں مثبت جذبات بھی ہوتے ہیں، پازیٹیو ایموشنز بھی ہوتے ہیں، نیگیٹو ایموشنز بھی ہوتے ہیں۔ پازیٹیو ایموشن کا مطلب ہوتا ہے محبت، خیر خواہی، یہ ساری چیزیں مثبت میں ہیں، اور منفی جذبات ہیں، آدمی کے اندر غصہ ہے، غیظ ہے، چڑچڑاہٹ ہے، مایوسی ہے، خوف کی کیفیت ہے، احساس جرم کو مدتوں سے پالتا ہے، یہ سب منفی جذبات ہیں۔ اور منفی جذبات میں بہت سے لوگ زندگی بسر کرتے ہیں کہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنی زندگی کو نیگیٹیوٹی سے خالی کریں، نیگیٹیوٹی سے باہر آئیں، پازیٹیوٹی پیدا کریں، مثبت سوچ پیدا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی سوچ پیدا دیا تھا۔ صحابہ میں سے کتنے لوگ آئے آ کر کہتے تھے کہ میں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کیا، کوئی کہتا تھا میں نے فلاں کیا، کوئی کہتا تھا میں نے فلاں کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو احساس جرم سے، احساس ندامت سے نکالا اور کہا کہ جو ہوا سو ہوا، توبہ کے نتیجے میں انسان زندگی بدل سکتا ہے۔ اور جذبات کو چینج کر دیا آپ نے، لوگوں کے اندر احساس جرم کو نکال دیا، لوگوں کے اندر سے غیظ و غضب کی کیفیت کو نکال دیا۔ لوگ جو ڈرتے تھے، بتوں سے ڈرتے تھے، سانپ سے ڈرتے تھے، سورج اور چاند سے ڈرتے تھے، پتہ نہیں کائنات کی کن کن چیزوں سے ڈرتے تھے، ان کے آگے جھکتے تھے، رسول اللہ نے نڈر بنا دیا۔ سوائے ایک خدا کے کسی کا خوف ہمارے دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری تبدیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرما دی۔ یہ ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ، یہ ہے جذباتی نشو و نما۔ ہماری زندگی کے اندر
مثبت رویہ آنا چاہیے، زندگی کے اندر ایک خوشگوار تبدیلی آنی چاہیے، ہمیں اپنے جذبات پر کنٹرول آنا چاہیے۔ ہماری زندگی کے اندر جو بہت مدتوں سے ہم ان منفی جذبات کو لے کر چلتے ہیں، اس سے ہماری زندگی پاک ہونا چاہیے۔ نمبر 3۔ نمبر 4، صلاحیتوں کا نشو و نما، صلاحیتوں کا ارتقاء، اسکل ڈیولپمنٹ۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو دنیا میں جب آئے تو کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ایک ایک کر کے ہم نے سیکھا، چلنا بھی سیکھا، بولنا بھی سیکھا، سائیکل چلانا بھی سیکھا، ABCD بھی پڑھنا سیکھا۔ اس کے بعد ایک عمر ہونے کے بعد ہم نے اسے ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد صلاحیتیں جن کے پاس ہوتی ہیں، دنیا میں ان کا وزن ہوتا ہے، دنیا میں وہ قیادت کرتے ہیں، دنیا میں وہ کام کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو بے صلاحیت لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کی صفوں میں آخری صف کے لوگ ہوتے ہیں۔ کتنی صلاحیتیں ہیں جو آج ہمارے اندر پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ ان صلاحیتوں میں بولنا بھی ایک صلاحیت ہے، لکھنا بھی ایک صلاحیت ہے، اور کلام کو ترنم سے پڑھنا بھی ایک صلاحیت ہے۔ گانا جسے کہتے ہیں، جیسے ہم گانا کہتے ہیں لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے کان اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ جس قسم کے گانا سننے کے عادی ہیں ان کے من میں وہ پکچر آتا ہے۔ گانے سے مراد علامہ اقبال کے ترانے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ نعت کس طریقوں سے لوگوں نے پڑھا ہے، بہت بہترین طریقے سے۔ آپ اگر یوٹیوب میں چلے جائیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی جس سے انسان کے اندر بڑی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ گانے کی صلاحیت، نغمہ گوئی کی صلاحیت، ترنم کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، لکھنے کی صلاحیت، مینیج کرنے کی صلاحیت، پبلک ریلیشن کی صلاحیت، صلاحیتیں کتنی ہیں، کمپیوٹر کی صلاحیت، سوئمنگ کی صلاحیت، اور بہت سی صلاحیتوں کی گویا ایک لمبی فہرست ہے جس کی نشو و نما ہم اپنے اندر پیدا کریں، ایک ایک کر کے پیدا کریں۔ ہم سوچیں کہ کہاں آج کھڑے ہیں اور کون سی صلاحیتیں جو میری زندگی کے اندر پیدا کی جانی چاہیے۔ یہ چوتھی چیز ہے، چوتھا پہلو ہے، فورتھ ڈائمنشن ہے، وہ ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اسپرچول ڈیولپمنٹ ہو، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو، ایموشنل ڈیولپمنٹ ہو، اور اسکل ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، صلاحیتوں کا ارتقاء ہونا چاہیے۔ یہ چوتھی چیز ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے صلاحیتوں میں، ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صلاحیتوں کو پہچانا اور اسے نشو و نما دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ غلام کی کیا فنکشننگ ہوتی ہے، اس کی کیا صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کا کام ہے عقل کا استعمال ہی نہیں کرنا، مالک جو بولے وہ کرنا، بلا چوں چرا اطاعت کرنا، یہ غلام کا کام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنا ساتھی بنایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پرسنل اسسٹنٹ بنے، آپ کا کام کاج کرتے تھے۔ آپ نے ان کو ترقی دی تو آگے چل کر وہ پرسنل سیکریٹری بن گئے۔ کوئی ریاست چلتی ہے، کوئی ملک چلتا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے سیکریٹریز ہوتے ہیں، اس میں ایک فائنانس کا سیکریٹری ہوتا ہے، کوئی ہوم سیکریٹری ہوتا ہے، بہت سے سیکریٹریز ہوتے ہیں۔ حضرت بلال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اونچا اٹھایا کہ مدینے میں جانے کے بعد جنگوں کے لیے جو ساز و سامان لوگ لا کر دیتے تھے، جو انفاق کرتے تھے، جو چیزیں لا کر مہیا کرتے تھے، ان سب کو مسجد نبوی کے بازو ایک کمرہ تھا، اس کمرے میں رکھتے تھے حضرت بلال۔ ان سب کا جو ہے ایک لیڈجر مینٹین کرتے تھے، کون کس نے کیا ڈونیٹ کیا، کس کو کیا دیا گیا، کس کو گھوڑا دیا، کس کو تلوار دی گئی، کس کو کیا دیا گیا، اس کا پورا لیڈجر مینٹین کرتے تھے۔ اور اس میں سے جو مال غنیمت آتا اس کا حساب کتاب رکھتے تھے، اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ ہوتا تھا اس کا حساب کتاب رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پوچھتے تھے بلال میرے حصے کی کوئی رقم باقی ہے تو آپ بتاتے تھے، نہیں ہے تو بتاتے کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کچھ پیسے نہیں ہے، تو کہتے کسی اور سے پیسے لے کر فلاں کو دے دو حاجت مند کو، پھر بعد میں میرا حصہ جب آ جائے گا تو اس میں انٹری رکھ لینا، یعنی پرسنل سیکریٹری کے لیول پر اٹھایا۔ اس کے بعد حضرت بلال کو مؤذن بنایا۔ ہمارے نزدیک مؤذن کا مطلب ہے وہ بہت ہی معمولی کام ہے، 5 وقت جو ہے کھولنا دروازے کو، گھڑی کو دیکھنا اور اذان دینا، لیکن اس زمانے میں گھڑی نہیں تھی، اس زمانے میں نماز کے اوقات متعین نہیں تھے، یہ سارے اوقات الصلاۃ نہیں تھے، تو اوقات الصلاۃ کیسے معلوم کرتے تھے؟ ایک مؤذن کا کام ہوتا تھا وہ اسٹرانومی کا بیسک علم جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تہجد کا وقت کب ختم ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کب فجر کی اذان کا وقت ہے۔ آج بھی اتنے پڑھے لکھے زمانے میں اگر ہم سے کہا جائے اذان نہ ہو کسی اور جگہ ہم چلے جائیں صحرا بیابان میں، تو فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، تہجد کا وقت کب ختم ہوا، ہم آج بھی پڑھے لکھے ہو کر اندازہ نہیں لگا سکتے، جب تک کہ یہ ہمارے پاس موجود نہ ہو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بلال کو اندازہ ہوتا تھا کہ تہجد کا کب ہے، اس کے لیے اذان دیتے تھے، فجر کا وقت کب ہے اس کے لیے اذان دیتے تھے، سحری کا وقت ختم ہوا تو اس کے لیے جو ہے اعلان کرتے تھے، ظہر کا وقت کب ہوتا ہے کسے پتہ چلتا ہے؟ آج تو ساری چیزیں ہمارے لیے بہت آسان ہو گئی، لیکن اسٹرانومیکل ڈیٹا کے بغیر ظہر کی اذان نہیں دے سکتے۔ عصر کا وقت کب ہوتا ہے آج بھی ہم کو پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ اسٹرانومیکل ڈیٹا چاہیے کہ کب
کب عصر کا وقت ہوتا ہے، مغرب تو بہرحال آسان ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد، اور عشاء کا وقت بھی تلاش کرنا ہوتا ہے کہ کب اندھیرا چھا گیا، کب سورج کا ڈوبنے کے بعد اس کی جو لالی ہے افق پر وہ کب ختم ہو گئی۔ یہ سارا اسٹرانومیکل ڈیٹا کے بغیر کوئی آدمی اذان کیسے دے سکتا ہے؟ حضرت بلال کو اتنا علم عطا کیا، اتنی صلاحیت ان کے اندر پیدا کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مؤذن بنے، اور وہ مؤذن کا مطلب ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، آج کے زمانے کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ یہ صلاحیتوں کا ارتقاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ فورتھ، اس کے بعد پانچواں ڈائمنشن ہے وہ یہ ہے کہ تعلقات بہت گہرے ہوں۔ اس سے بھی ہماری زندگیاں خالی ہیں، انسان بہت باہر اچھا لگتا ہے، بہت خوشنما لگتا ہے، لیکن اندر سے آپ دیکھیں تو تعلقات خراب، بیوی سے رشتہ خراب، بچوں کے ساتھ جھگڑا ہے، بھائیوں کے ساتھ ناچاقی ہے، آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جو ہے چنگاری لگتے رہتی ہے۔ تعلقات کی خرابی جو ہے وہ انسان کو اندر سے کھا جاتے ہیں اور انسان ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ تعلقات کی پختگی، تعلقات کا استحکام، ریلیشن شپ کو بیٹر کرنا، یہ بھی ہماری زندگی کا ایک پہلو، اس کا ارتقاء ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے، ہم اپنے بیوی کے ساتھ کیسے تعلقات کو بہتر کریں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تعلقات کو استوار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ تحریم میں آیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک حلال چیز کو کیوں حرام کر لیا؟ اس کے بعد فرمایا تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کی مرضی کا خیال رکھتے ہیں؟ اس پر مفسرین نے دو نقطہ نظر بیان کی۔ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بیویوں کی دلداری کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، یہ کردار تھا کہ بیویوں کو جو پسند ہے وہ آپ اپنے لیے پسند کرتے تھے۔ آپ کے ازواج مطہرات کو جو بات پسند نہیں ہوتی تھی اسے آپ جو ہے اپنے لیے بھی ناپسند کرتے تھے۔ یہ گویا کہ ان کی دلداری کرنا، ان سے محبت، ان سے رافت، ان سے خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جس میں آپ نے شہد نہیں پینے کا عہد کیا تھا۔ ہاں یہ بات ہے کہ آپ نبی تھے اور اگر آپ نے منع کر دیا تو امت کے لیے وہ چیز حرام ہو جائے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی کہ آپ ایسا نہ کریں، ورنہ یہ کہ بیویوں کی دلداری کے لیے آپ نے ایسا کام کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلقات کی خوشگواری کس حد تک تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ پانچواں ڈائمنشن ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں۔ چھٹا ڈائمنشن یہ ہے کہ ہم اپنے معاشی حالات کو سدھاریں، استحکام پیدا کریں۔ اسلام میں مانگنے والے کو پسند نہیں کیا گیا، بھیک کے ہاتھ کو پسند نہیں کیا گیا۔ لینے والا ہاتھ کمزور ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ بلند ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں کی فضیلت ہے، جن کے پاس پیسے ہو وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جن کے پاس پیسے وہ حج کے لیے جا سکتے ہیں، جن کے پاس پیسے ہو وہ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، جن کے پاس پیسے کچھ نہیں ہو تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو پیسے کمائیں، دولت کمائیں، دولت کا استحکام ہو، معاشی استحکام ہو، اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے بڑا چیلنج تھا صحابہ کرام کا معاشی معاملہ۔ مکے میں جو کچھ کمائے وہ چھوڑ کر مدینہ خالی ہاتھ چلے گئے تھے۔ کیسے اسٹیبلائز ہوں گے؟ کوئی سوسائٹی کیسے مستحکم ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کا پیٹ کے سوال کو حل نہ کیا جائے، اس کی ضروریات زندگی کو جو ہے پورا نہ کیا جائے، تب تک کوئی آدمی دین کے لیے بھی کام نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی نادر نسخہ ڈیوائس کیا، آپ نے ایک شاندار اسکیم تیار کی۔ موقع نہیں ہے، کبھی ہم تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ وہ ہے عقد مواخا، یعنی بھائی بھائی کا جو رشتہ بنایا۔ آپ نے لوگوں کے لیول کو دیکھا، مکے کے ایک صحابی اور مدینے کے ایک صحابی، ان دونوں کا لیول ایک ہوتا تھا، ان دونوں کو دوستی بنا دیا تاکہ یہ آگے دونوں ایک دوسرے سے مدد پا کر ایک دوسرے کو ہیلپ کر کے معاشی طور پر مدینے میں سب سے پہلے مستحکم ہو، اس کے بعد بڑے بڑے کام کیے جائیں گے۔ تو آپ نے معاشی استحکام کے لیے بہت شاندار سسٹم، بہت شاندار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیوائس جو ہے ایجاد کیا، سسٹم ایجاد کیا، اور اس کے ذریعے سے معاشی طور پر صحابہ کرام مضبوط ہو گئے۔ ہمیں معلوم ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس دن مدینہ گئے اور جس نے ان کے ساتھ ان کا بھائی جو بنا، اس نے کہا کہ میرے پاس 2 کھیت ہے تو 1 کھیت دے دیتا ہوں، میرے پاس 2-4 دکانیں تو 2-4 میں سے آدھی دکانیں میں تم کو دے دیتا ہوں۔ کہا کچھ نہیں چاہیے، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ۔ بازار گئے اور چھوٹی سی تجارت انہوں نے کی، ٹریڈ کیا، ادھر سے اونٹ لینا، ادھر سے بیچنا وغیرہ وغیرہ انہوں نے شروع کیا۔ اور اس کے بعد ہمیں معلوم ہے تاریخ ہے کہ 10 سال کے اندر، مدینہ پہنچنے کے 10 سال کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک بلینئر صحابی بن گئے۔ آج کی اصطلاح میں بلینئر، اتنی دولت وہ دنیا سے چھوڑ کر گئے۔ معاشی استحکام بھی ہماری تربیت کا، ہمارے تزکیے کا، ہماری زندگی کے ڈیولپمنٹ کا ایک اہم حصہ ہے، اس پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے اور 2 جو ایلیمنٹس اس پر میں بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ تہذیب نفس، انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو مہذب بنائے۔ کبھی کبھی انسان کے اندر ایک احساس ہوتا ہے، وہ ہے ڈسپشن آف گرینڈیور۔ میں بہت بڑا آدمی ہوں، بہت قابلیت والا آدمی ہوں، بڑی صلاحیت والا آدمی ہوں، میرے بغیر کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس کے چلنے میں، اس کے پھرنے میں، اس کے بات کرنے کے انداز سے پتا چلتا ہے وہ آدمی ڈسپشن آف گرینڈیور کے اندر مبتلا ہے، وہ ایک واہمہ کے اندر مبتلا ہے کہ میں بہت عظیم آدمی ہوں، بہت بڑا آدمی ہوں،
بہت لیاقت صلاحیت والا۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں سیلف فلیجلیشن، اپنے آپ کو کوڑے مارنا، میں حقیر آدمی، میں فقیر آدمی، میں گنہگار، مجھے کیا آتا ہے، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں بہت ذلیل آدمی ہوں۔ یہ دو انتہاؤں کے بیچ میں اسلام تربیت کرتا ہے۔ نہ آپ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھیں، اس لیے کہ اسلام کی نگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے نبی تھے تو ان کو بھی بھیجا گیا سیکھنے کے لیے حضرت خضر کے پاس، یہ تو ہم کو معلوم ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي علم علیم، ہر صاحب علم پر ایک دوسرا صاحب علم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو یہ احساس بھی واہمہ ہے، اور یہ احساس میں کچھ نہیں ہوں یہ بھی غلط ہے۔ انسان اس کے بیچ میں اپنے نفس کی تہذیب کرے، لیاقت، صلاحیت اور دیانتداری، متانت، یہ ساری چیزیں، خوش اسلوبی، خوش اخلاقی اور خوش گفتار، خوش کردار، یہ ساری چیزیں پیدا کرنا تہذیب نفس ہے۔ اور آخر بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں جیتا ہے تو اپنے آپ کے لیے جینا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ جانور بھی اپنے آپ کے لیے جیتے ہیں۔ جینا وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیے۔ انسان جو ہے انسانیت کے لیے، انسان سماج کے لیے، انسان ملت کے لیے، انسان ملک کے لیے، انسان دین کے لیے جیے۔ زندگی وہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو تیار کیا وہ یہ کہ زندگی کی قربانیاں دی انہوں نے، اور اسلام کو پھیلانے کے لیے وہ لگ گئے، اسلام کی اقامت کے لیے، اسلام کے دین کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، معاشرے کی ضروریات کی تکمیل کے لیے۔ یہ سب کام انسان کو کرنا چاہیے، اس کی تربیت ہونی چاہیے۔ جو لوگ اپنے خول میں بند ہیں، جو لوگ سیلف سینٹرڈ ہیں، اس سے باہر نکلنا ہے ان لوگوں کو، اور انسانیت کے لیے مفید سے مفید تر بننا ہے۔ یہ 8 پہلو ہیں زندگی کے جس میں ہمیں ہماری تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 ہے انٹلیکچول گروتھ، نمبر 2 ہے اسپرچول گروتھ، نمبر 3 ہے اسکل ڈیولپمنٹ، نمبر 4 ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ، اس کے بعد نمبر 5 ہے ریلیشن شپ کو بیٹر کرنا، نمبر 6 ہے معاشی استحکام پیدا کرنا، نمبر 7 ہے تہذیب نفس پیدا کرنا، اور نمبر 8 ہے انسانیت، دین اور تحریک کے لیے مفید سے مفید تر بننا۔ یہ وہ 8 پہلو ہیں جس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے کیا جائے گا اس موضوع کو میں نے آج ٹچ نہیں کیا، انشاءاللہ کبھی موقع ہو تو اس پر تفصیل سے بتائیں گے کہ کیسے ایک ایک پہلو میں ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ ہاؤ والا جو سبجیکٹ ہے وہ انشاءاللہ بعد میں کبھی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک خوشگوار تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری صلاحیتوں کے اندر نشو و نما پیدا فرمائے، ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ ارتقاء پیدا فرمائے، اور ہم دنیا میں بھی خوشگوار زندگی بسر کر سکیں، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک خوشگوار زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔